الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال في موضع آخر وقل رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال. محترم معزز دوستوں، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، آج ایک بار اور اللہ عز و جل کا شکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں تراویح صحت کے ساتھ اللہ نے ہمیں پڑھنے کا موقع دیا ہے. اس لیے کہ ہمارے ہی نوجوانوں میں کچھ نوجوان اس وقت، ایک آدھ نوجوان جن کو میں جانتا ہوں، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہیں، جو یہاں تراویح پڑھتے تھے، درس میں بیٹھتے تھے. کڈنی کے انفیکشن اور کڈنی کے پس کی وجہ سے وہ ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. ایک دم نوجوان ہیں، ان میریڈ ہیں، شادی بھی نہیں ہوئی ابھی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ عز و جل انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اور ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس طرح کی کوئی پریشانی مجھے اور آپ کو نہیں. ہمارے روزے آرام سے گزر رہے ہیں. جی ہاں، فارسی میں ایک محاورہ ہے، قدر نعمت بعد زوال. نعمت کی قدر زوال کے بعد ہے. جب تک نعمت ساتھ میں ہے. ابھی آتے وقت ہمارے یہاں کے نائب امام صاحب نے یہ چیٹھی کمائی. آئی سی یو سے ایک آدمی نے مجھے بول کر بھیجا، آئی سی یو کے اندر نام ذکاء اللہ ہے. دعا کی درخواست لوگ کر رہے ہیں، کوئی آئی سی یو سے کر رہا ہے، کوئی کسی اور جگہ سے، امید کے ساتھ کہ دعا کی جائے گی اور ہمیں شفا ملے گی. ذکاء اللہ نام ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. چلیں آج کیا پارہ پڑھا گیا ہے، مختصر انداز میں انشاءاللہ ایک بار ہم اسے چک کر لیتے ہیں. اگر میں مختصراً تمہارے سامنے بولوں پارے کے تعلق سے، علم، عمل اور ایمان، اگر یہ تین چیزوں کو ہم لے لیں، اس پورے پارے کا خلاصہ ہے. پورے پارے کا خلاصہ. پہلی آیت جہاں سے یہ پارے کا آغاز ہوتا ہے، آپ سبھی لوگ تقریباً وہ آیت جانتے ہیں. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی الصبر. کیا میں نے کہا نہیں آپ سے؟ کیا میں نے نہیں کہا آپ سے الم اقل لک انک لن تستطیع معی الصبر، کہ ہرگز آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، آپ میرے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے، صبر نہیں کر پاؤ گے. انک لن تستطیع معی الصبر. قال ان سألتک عن شیء بعدها. سامنے سے جواب آ رہا ہے، اگر آئندہ سے میں سوال کروں گا فلا تصاحبنی، مجھے اپنے ساتھ مت رکھو. جی ہاں، کسی کو بولنا ہے تو یہ عربی سیکھ سکتے ہیں آپ. بس بھائی تمہارا میرا تعلق ختم ہے. فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. آپ جتنا ایکسکیوز ہو سکتا ہے پورا ہو گیا ہے، اب کوئی ایکسکیوز باقی بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم سب جانتے ہیں دوبارہ سوال کیا حضرت موسیٰ نے. یہ بولنے کے باوجود بھی دوبارہ سوال کیے تو حضرت خضر کو بولنا پڑا ھذا فراق بینی و بینک، ھذا فراق بینی و بینک. بس تمہارا رستہ تم دیکھو، ہمارا رستہ ہم دیکھیں گے. ھذا فراق بینی و بینک. سبحان اللہ. یہاں سے نماز تراویح کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں سے پارہ نمبر 16 کا آغاز ہو رہا ہے. جماعت کا ہر آدمی جانتا ہے ماشاءاللہ. جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی تقریباً جانتے ہیں یہ کن کے بارے میں ہے، یہ آیتیں کب نازل ہوئی ہیں. شاید مجھے سارے واقعے کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے نہیں ہے؟ اب جانتے ہیں واقعہ، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. بخاری کے اندر، صحیح بخاری میں آپ کو اگر یہ واقعہ پڑھنا ہے، امام بخاری نے ذکر کیا ہے 4720/7 نمبر کی حدیث میں. 4720/7 نمبر کی حدیث میں آپ کو یہ پورا واقعہ مل جائے گا. بس آپ کے لیے، میرے لیے ایک عبرت ہے. اس میں عبرت کیا ہے وہ بول کر میں اپنی بات آگے لے کر جاتا ہوں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا
صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی نے کہا ان موسیٰ قام خطیبا. ایک بار موسیٰ علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, خطبہ بہت اچھا دیا. حدیث میں یہ جملہ آتا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایسے نبیوں کی طرح, پیغمبروں کی طرح اللہ ہمیں خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. جی سمجھ رہے ہیں کیسا خطبہ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ کہتے ہیں ففاضت عینا, لوگوں کی آنکھیں بہنے لگی. ورقت القلوب, دل نرم ہو گئے. خطبہ اس کو بولتے ہیں. خطبہ کسے بولتے ہیں؟ جی ہاں معاف کیجئے گا, میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں. ہمارے خطبے میں کوئی سو جاتا ہے اور ہمیں اگر خطبے میں بولنا پڑتا اٹھو بھائی سنو بھائی. ہمارے اندر کمی ہے, ہمارے خطبے ویسے نہیں ہیں جیسے انبیاء کے ہوتے, صحابہ کے ہوتے تھے. اللہ ویسے بنائے ہمارے خطبوں کو. رقت القلوب, دل نرم ہو گئے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. پھر لوگوں نے پوچھا خطبے کے بعد اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. کیا جواب دیا حضرت موسیٰ نے؟ کیا بولے؟ جواب کیا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ انا. کیا بولے؟ نبی سے بڑھ کر کسے علم ہوگا جو وقت کے نبی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا, اس لیے کہ حدیث میں ایسا ہے فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ. اللہ اس لیے ناراض ہوا کیونکہ علم اللہ کی طرف منسوب کرنا تھا. کہ بھئی اللہ بہتر جانتا. کیا بولنا تھا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. حضرت موسیٰ بڑے پیغمبر ہیں مگر زبان سے ایک لغزش ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ بھائی ماشاءاللہ سب کو سبق تقریباً یاد آ گیا ہے. اللہ نے بھیجا جاؤ میرا ایک اور بندہ ہے, وہاں جا کر ان سے علم حاصل کرو. میرے تمہارے لیے اس میں ایک عبرت ہے. واقعہ سارا نہیں بول رہا ہوں میں. عبرت یہ ہے میرے بھائی, کسی بھی طرح کا تکبر اللہ کے پاس جائز نہیں ہے, اللہ کو قابل قبول نہیں ہے, چاہے وہ علم کا تکبر ہو. میں نے اس سے پہلے بھی کہا سورہ ہود کی تفسیر کرتے ہوئے پارہ نمبر 12 میں نے کہا کسی بھی طرح کا تکبر اللہ کو پسند نہیں. کبھی بھی اگر زبان سے ایسا لفظ نکل جائے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور ایک چیز ہے علماء نے خاص طور سے لکھا ہے, آج کی نماز تراویح میں علم کے تعلق سے آپ نے اور 2 دعائیں سنی ہیں. میں نے انہی دعاؤں سے میرے درس کا آغاز کیا ہے. 2 بڑے پیغمبروں کی دعائیں آپ نے سنی ہیں. کئی بچے آ کر پوچھتے ہیں شیخ کوئی دعا سکھاؤ علم کے لیے. ایک بڑے نبی نے دعا مانگی ہے. اکثر علماء کرام یہ دعا مانگ کر اپنا خطبہ شروع کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا معنی ہے اس دعا کا؟ رب اشرح لی صدری, میرے سینے کو کھول دے, اشرح لی صدری. اس کے بعد ویسر لی امری, کیا معنی ہے اس دعا کا؟ ہاتھ میں قلم لے کر ایگزام میں بیٹھتے ہو نا, ہاتھ میں قلم لے کر ایگزام ہال میں بیٹھتے ہو نا, پڑھو یہ دعا. اللہ بہت پڑھ کے آیا ہوں, رات جاگ کر آیا ہوں, مگر کبھی کبھی یاد نہیں آتا کیا لکھنا ہے. ایگزام ہال کے باہر نکلنے کے بعد ارے یہ تو جواب مجھے معلوم تھا. پڑھو لو یہ دعا بیٹھنے سے پہلے. اشرح لی صدری, اللہ میرے دماغ کو کھول, میرے ذہن کو کھول. اشرح لی صدری ویسر لی امری, اللہ میرا کام آسان بنا دے. یہ کام آسان, کتنا بھی بڑا ایگزام لکھنے کے لیے بیٹھو اللہ چاہا تو اسے آسان بنا دے گا. جی آسان بنا دے. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, اللہ میرے گلے کے اندر ایک گھانٹی ہے اسے کھول دے اللہ. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, لوگ میری آواز میری باتیں سمجھ سکیں. سبحان اللہ. علماء کرام دعا کرتے ہیں. یہ دعا صرف علماء کے لیے نہیں ہے, ہمارے بچوں کے لیے بھی ہے جو جاتے ہیں ایگزام لکھتے ہیں. یہ ایک نبی کی دعا ہے. ایک اور نبی کی دعا بھی ہے آج قرآن مجید میں, آج کی نماز تراویح میں. کیا ہے وہ؟ کیا دعا ہے؟ ذرا زور سے. سبحان اللہ. آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے نا آپ کو تعجب ہوگا. اس کی تفسیر میں یہ لکھا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی حرص تھی علم کی, اتنی حرص تھی سبحان اللہ. جی دیکھیے میں نے نوٹ کیا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ربی زدنی علما, 114 نمبر کی آیت ہے, سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. کان اذا جاءہ جبریل, جب جبرائیل علیہ السلام آتے وحی لے کر, کلما قال جبرائیل آیتن, جب ایک آیت سناتے جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, قالها معه, ساتھ ساتھ پڑھتے نبی بھی, ساتھ میں اللہ کے نبی بھی پڑھتے. من شدت حرصہ علی حفظ القرآن, قرآن حفظ کرنے کی شدید حرص تھی, کہیں کوئی آیت مجھ سے مس نہ ہو جائے. ساتھ میں پڑھتے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن میں آیت اتارنی پڑی. آیت کیا ہے جانتے ہیں؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. بڑی ہرس تھی میرے نبی کو، بڑی لالچ تھی. غور سے سنو، یہ جملہ چھوڑ کے اڑ جاؤ گے نا آدھا بیدہ سمجھ جاؤ گے. میرے نبی کو بڑی ہرس تھی. کس چیز کی؟ کس چیز کی؟ علم سیکھنے کی. اور مانگا بھی دعا اللہ کے نبی نے کیا مانگا ہے؟ سبحان اللہ، ربی زدنی ربی زدنی. علماء کہتے کسی اور چیز کی زیادتی نبی کبھی نہیں مانگے. جی ہاں، عبد الرحمن السعدی بہت بڑے مفسر ہیں، ان کا ایک جملہ ہے فَإِنَّ الْعِلْمَ خَيْرٌ وَبَرَكَةٌ. علم جتنا بھی ملے خیر ہے اور برکت ہے. سبحان اللہ. مطلوبۃ، اور جتنا زیادہ ملے وہ مطلوب ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی میں پوچھ لیتا ہوں، ربی زدنی علما کا اردو معنی کیا ہے؟ جی ہاں، مجھے ایسا لگتا ہے بہت زور سے آواز جا رہی ہے، آواز ٹکرا رہی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے. اگر آپ کیا بولتے کمفرٹیبل ہیں تو میں بھی کمفرٹیبل ہوں. جی ہاں، آپ کمفرٹیبل ہیں؟ آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی ہاں، تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر زیادہ ہو رہی ہے تو پھر کچھ کریں گے انشاءاللہ، علاج کریں گے آواز کا. کیا معنی ہے ربی زدنی علما کا؟ جی ارے کچھ تو بولو. کل وہ میرے استاد کی نقل کیا سو، آج نہیں، آج میں پرانا عبد القدیر ہوں. ٹھیک ہے، وہ کل ان کی نقل کر لیا تھا آپ کے سامنے، ان کے ہی جملے بھی بول دیا آ کر. آج نہیں، آج میں اپنے جملے بول رہا ہوں. ربی زدنی علما کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ مجھے اضافہ فرما، زیادہ کر علم کے اندر. ایک سوال جو ہے حافظ صلاح الدین صاحب نے کیا ہے. یہ آیت نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال. اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو بھی علم دے اس میں نفع عطا فرما، اور وہی علم عطا فرما جس سے نفع ہو، اور میرے علم میں روزانہ اضافہ فرما. جی حافظ صلاح الدین صاحب ایک سوال کرتے ہیں، اگر نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ علم میں اضافے کی ضرورت ہے تو عام عالم کو، عام مسلمان کو علم میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیے. جی آپ اتنی باتیں علم کے تعلق سے پڑھے ہیں. ایک سوال کروں گا اور آگے نکل جاؤں گا. علم کا ایک اثر ہے. جی علم کا کیا ہے؟ اثر ہے. کیا اثر ہے علم کا؟ جس میں علم آتا نا اس میں دکھتا ہے، وہ اثر نظر آتا ہے. کیا اثر ہے علم کا؟ اثر کیا ہے؟ عاجزی، تواضع، نرمی. ٹھیک ہے، اور ایک بھی ہے، اللہ بولا ہے. وہ اللہ نے قرآن میں کہا علم آیا تو ساتھ میں وہ آئے گا. کون بولتے ہیں دیکھیں گے؟ اوچر نکالو. کون بولے؟ زور سے بول. کون بول؟ اللہ جزائے خیر دے. ماشاءاللہ. اللہ کی خشیت کیا آئے گی؟ خشیت الہی، ڈر آئے گا. اگر علم ہے تو ساتھ میں اللہ کا ڈر بھی رہے گا. عالم بھی ہو اور خشیت بھی نہ ہو، یہ دونوں نہیں ہو سکتے. اس کے سینے میں اللہ کا ڈر، یہ علم کا اثر ہے. اور باقی جو آپ نے کہا وہ نرمی، وہ ادب، وہ بھی ساتھ میں ہے. ایک سوال میرا ہے، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، مضامین پر بات کرتے ہیں. وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عذر نہیں پیش کر سکتا، اے اللہ میں فلاں تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں حاصل نہیں کر سکا. وہ کون سا علم ہے؟ وہ کون سا علم ہے؟ جی ہاں، یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ سیریس بول رہا ہوں. ہم سب مریں گے انشاءاللہ ایک دن. ہم سب کو ایک دن دفنایا جائے گا. سب نیچے لوگ جب چلے جائیں گے ہم سے سوالات کیے جائیں گے. وہ سوالات کے بعد ایک چیز پوچھی جائے گی، تمہارا علم کیا تھا دنیا میں؟ کیا پڑھ کے آئے ہو دنیا سے؟ سبحان اللہ. کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے، کوئی اس سے سبکدوش نہیں ہے. سب سے پوچھا جائے گا کیا علم پڑھ کے دنیا سے جانا ہے؟ کون سا علم؟ جی میں ایک جملہ نوٹ کر کے لایا، علماء نے لکھا ہے، یہ ہر ایک پر فرض ہے. یہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. آج علم کی آیتیں گزر رہی ہیں، دعائیں گزر رہی ہیں. سبحان اللہ. میں ایک جملہ بولتا ہوں، آپ غور سے سنیے. یہ علم سارے مسلمانوں پر فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اچھے سے دماغ میں رکھو. العلم قسمین، علم کی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ ایک ہے فرض کفایہ، علماء پڑھ لیں گے، وہ مدرسوں کو جائیں گے، آئیں گے، آپ کو سمجھائیں گے.
دوسرا علم ہے یجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین ہے، اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ پہنچاؤ دنیا تک، یہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ وہ کون سا علم ہے؟ میں نے سوال کیا، آپ میں سے ایک آدمی بھی نہیں بولا، معاف کیجئے گا، نہیں بولا، ایک بھی بھائی نہیں بولے۔ وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے؟ سبحان اللہ، کون سا ہے؟ کون سا علم ہے؟ سبحان اللہ، جی بولو، کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے؟ چلیے میں ہی بول دیتا ہوں، میرے ساتھ میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آہستہ پڑھو انشاءاللہ۔ العلم بولو، ما يتعلق، آپ بھول جائیں گے، کل بھول جائیں گے، کل بھول جائیں گے آپ، صحیح مانیے، آپ یقین نہیں مانیں گے، یہ جو نوٹس ہیں نا یہ 2012 کے ہیں۔ کب؟ 2012، 2018، 2013، پتہ نہیں کتنے لے کے میں ساتھ میں بیٹھتا ہوں یہاں۔ لکھیے گا، آپ نہیں لکھیں گے تو ذہن میں نہیں رکھے گی بات۔ اور ماشاءاللہ یہ بچے لکھ رہے ہیں مگر ساتھ میں شرارت بھی کر رہے ہیں، نفع بھی ہے ان سے، ہمیں ذرہ نقصان بھی ہے، کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بھی جو ہے 4 عبداللہ رہتے تھے۔ کون؟ ہاں جی، 4 عبداللہ ہمیشہ نبی کے اطراف رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے وہ 4 عبداللہ کے؟ جی پکا 100%؟ جی ہاں، ایک بار سوچ لیجئے، 4 عبداللہ، 5 سال، 6 سال، 7 سال، یہ عمر کے بچے، جی ہاں بدل گئے، دیکھو 100% کا تو بدل گئے، سبحان اللہ، جی کنفیوژن ہے۔ عبادلہ بولتی، ایک عبداللہ رہے تو عبداللہ، 4 عبداللہ رہے تو عبادلہ، ہے نہیں جمع، ہمیشہ نبی کے پاس اطراف میں بیٹھتے، آپ وہ بھی جانتے ماشاءاللہ، چھوٹا بچہ نبی کے بازو بیٹھا، لیفٹ سائڈ میں ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی دودھ پی رہے ہیں اور سنت کے مطابق رائٹ میں دینا ہے، لیکن بازو کون بیٹھے ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ کے نبی پرمیشن مانگ رہے ہیں وہ بچے سے، تم چاہو تو میں یہ پیالہ ان کو دے دوں گا، اور وہ بچہ کہتا نہیں ہے پرمیشن۔ نبی کو کیا بولتا ہے؟ پرمیشن نہیں ہے۔ کیوں؟ جہاں تمہارے ہونٹ لگے وہاں میرے ہونٹ لگنا، جہاں تمہارے ہونٹ لگے وہاں میرے ہونٹ۔ اور وہ بچے کا نام عبداللہ ابن عباس ہے۔ کیا کرو گے ان حدیثوں کا بھائی؟ کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی مجبوراً ان کو ہی دیتے ہیں، بھی تم ہی پیو، سبحان اللہ، تبھی جا کے وہ مفسر قرآن بنے۔ اگر یہاں نہیں بٹھائیں گے یہ بچوں کو تو کہاں لے کر جائیں گے؟ انشاءاللہ شرارت کریں گے، ناراض نہیں ہو، انشاءاللہ ناراض نہیں ہو۔ یہ لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ سن لیجئے کون سا علم۔ اگر آپ آج کے درس سے یہ ایک بات بھی لے کر گئے نا، یہ میرا درس کامیاب ہے انشاءاللہ۔ العلم، فرض علم بول رہا ہوں، ہر مسلمان پر فرض علم بول رہا ہوں۔ ما يتعلق بتوحید اللہ، وہ علم جو اللہ کی توحید سے متعلق ہے، وہ علم جو اللہ کی توحید سے متعلق ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اسماء و صفات میں کوئی دنیا میں نہیں بول سکتا مجھے ٹائم نہیں تھا، میں نہیں حاصل کر سکا، کوئی نہیں بول سکتا۔ یہ پہلی چیز ہے، آپ نہیں بول پائے، میں بول رہا ہوں، اس لیے اسے لکھ کے رکھیے گا اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سکھائیے۔ وہ بیان ما ینافیہ و یناقصہ، ایک تو توحید کا علم حاصل کرنا نمبر 1، دوسرا کون سی چیز سے توحید ختم ہو جاتا ہے، توحید نواقص توحید کیا ہے؟ جیسے آپ وضو ہے، کون سی چیز سے وضو ختم ہو جاتا ہے، ایسے توحید بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کو عربی میں بولتے ہیں نواقص توحید۔ کیا بولتے ہیں؟ ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے توحید کا علم، نواقص توحید کا علم، شرک کا علم، اور شرک کے اندر شرک جلی، شرک خفی، صغیر، اصغر، اکبر، یہ معلوم کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے اور فرض ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد اگر کوئی پوچھیں گے تو بولیں گے۔ اللہ ہمیں وہ علم جو فرض ہے اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ آگے چلیں، مضامین ایک بار پڑھ لیتا ہوں، مختصر وقت پر ہی بات کریں گے۔ کل ایک بچے نے مجھے آ کر پوچھا ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ بول کر۔ کن کے بارے میں؟ ذوالقرنین کے بارے میں۔ میں بتاؤں گا ذوالقرنین کے بارے میں۔ آج آپ نے کیا کیا پڑھا ہے ایک بار سن لو۔ ایک تو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام، یہ دوسرا آیت نمبر 80 پر 3 میں ذوالقرنین کے بارے میں آپ نے سنا ہے۔ تیسرا مضمون عمل کر کر، بہت سارے لوگ ایسے ہیں عمل کرتے ہیں مگر ان کا عمل انہیں کام نہیں آتا، عمل کرنے کے باوجود بھی سارے کے سارے اعمال دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں، ان عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں 103 نمبر کی آیت ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، میرے کئی جمعہ کے خطبے ہیں
اور کئی جگہ جگہ پہ جا کے میں خطبے جو دیتا ہوں نا، اس موضوع پر میں بہت جگہ پر خطبہ دے چکا ہوں۔ آخری آیت سورہ کہف کی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کس کا عمل قبول ہوگا، کس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اللہ نے سورہ کہف کی آخری آیت میں بتا دیا ہے۔ کیا بتایا اللہ نے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہ آج کا تیسرا مضمون ہے۔ چوتھا مضمون، سبحان اللہ، میں عربی میں پڑھتا ہوں، بڑا اچھا جملہ ہے، دیکھو، وہی الوحیدہ التي سمیت سورۃ باسمها وذکر اللہ تعالی باسمها فی القرآن وہی سیدۃ نساء العالمین۔ یہ مفسرین کا جملہ ہے۔ آج آپ نے ایک عورت کے تعلق سے پوری سورت سنی ہے جی، یہ پارٹی اسٹرانگ ہے، یہ پارٹی سے کون سی سورت؟ سورہ مریم۔ مفسرین کا جملہ کتنا اچھا ہے، دیکھو، وہ اکیلی ہے، وہی الوحیدہ، وہ اکیلی عورت ہے جن کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورہ رکھا ہے، کسی اور عورت کے نام سے قرآن میں سورہ نہیں ہے۔ کوئی عورت دنیا میں ایسی نہیں ہے جن کے نام سے قرآن میں سورہ ہو سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ حالانکہ میں اور آپ دونوں جانتے ہیں قرآن میں 22 عورتوں کا تذکرہ ہے۔ کتنی؟ تقریباً 22، 22 بھائی، 22 بولے تو کہاں ہیں وہ صاحب جی؟ 22 سے مراد 20 پر 2، قریب قریب اتنی عورتوں کا تذکرہ ہے، مگر اس میں ایک ہی عورت کے نام سے اللہ پاک نے سبحان اللہ سورہ رکھا ہے۔ میں ایک جملہ بول کر میں آگے بڑھنا مناسب سمجھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو، وقت تو ہمارے پاس کم ہے ہی، یہ چیز ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کا جملہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اور میں پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی بچیوں کو، انشاءاللہ بولو، جن کی بچیاں نہیں ہیں انہوں بھی بولو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیویاں تو ہیں، مائیں تو ہیں، خاندان میں رشتہ دار عورتیں تو ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے خاندان کی عورتوں کو، ابھی جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اللہ جنت میں رکھے ان کو، سبحان اللہ۔ میں ایک بار بولا تھا، آپ مسکرائیں گے جی، سب مسکرائیں گے، کہیں پھر پکڑ نہ لیں اسی کو، درس دینے کے لیے آ رہا ہوں جی ہاں، ایسے مذاق میں بول رہا ہوں بھائی، ریکارڈنگ والے اسے حذف کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک صاحب جو ہے دوسری شادی کیے تھے، اب مجھے بولنے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو کہ جاگو بول کر، کسی وجہ سے بیوی باہر، جاؤ جی باہر، وہاں چلے جاؤ۔ جب میں آ رہا تھا تو وہ مجھے پکڑے، میں بہت پریشان ہوں، تو میں آ کر درس میں جو ہے ایک جملہ بولا، جملہ میرا یہ تھا، نام فاطمہ رکھنا آسان ہے، نام عائشہ رکھنا آسان ہے، نام ختیجہ رکھنا آسان ہے، نام آسیہ رکھنا آسان ہے، علیہم الصلاۃ والسلام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے جیسا بننا مشکل ہے۔ کچھ باتیں اللہ نے میرے زبان سے نکالی، درس ختم ہو گیا، دوسرے دن پھر پکڑے مجھے، وہ بہت بہت شکریہ، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کیا بولے وہ؟ بہت بہت شکریہ، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ بات ان پہ اثر انداز ہو گئی، اثر انداز ہو گئی، وہ بہن اس میں آئی تھی اور وہ چیز ان پر اثر انداز ہو گئی، سبحان اللہ۔ میں وہی چیز کو ذہن میں رکھ کر یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو اللہ ان کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث ایک ہی حدیث کہوں گا پوری سورہ مریم کے تعلق سے، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھو ایک بات، حدیث سے پہلے یہی صورت تھی جنہیں پڑھا گیا تھا نجاشی کے دربار میں، آج تمہارے سامنے بھی تراویح میں پڑھی، وہ صورت پڑھی گئی ہے، اور نجاشی اتنا روئے تھے، ان کی داڑھی بھیگ گئی تھی، سبحان اللہ۔ آج وہ صورت آپ میں سے کس پر اثر انداز ہوئی، اثر انداز نہیں ہوئی، مجھے نہیں معلوم، کون اثر لیا، کون غور کیا، مجھے نہیں معلوم ہے، ذرا سن لیجئے، ہو سکے تو ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ ابو موسیٰ الاشعری کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمل من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سارے لوگ کمال کو پہنچے ہیں، مردوں میں بہت سارے لوگ بڑا مقام پائے ہیں، ولم یکمل من النساء، عورتوں میں یہ عورتیں آگے بڑھی ہیں، کمال کو پہنچی ہیں، سبحان اللہ۔ پہلا نام میرے نبی نے کس کا لیا؟ پہلا نام اللہ کے نبی نے کس کا لیا جی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سن لیں، مریم بنت عمران، پہلا نام کس کا ہے؟ مریم بنت عمران۔ دوسرا نام آسیہ امرأۃ فرعون، سبحان اللہ، آسیہ امرأۃ فرعون۔ تیسرا نام جی آگے کہا، اللہ جزائے خیر دے، وفضل عائشہ علی النساء،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری عورتوں پر ایسی فضیلت دی گئی ہے جیسی فضیلت سرید کو تمام کھانوں پر دی گئی ہے۔ 100% آدھی جماعت کو سمجھ میں نہیں آیا، میں جانتا ہوں۔ سرید ایک کھانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے اچھا کھانا تھا۔ وہ اللہ کے نبی نے یہی مثال دی جیسے اس کی فضیلت سارے کھانوں پر ہے۔ تیسرا نام، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اور نام لیے، ختیجہ بنت خویلد، کیا نام ہے؟ ختیجہ بنت خویلد، اور ساتھ میں فاطمہ بنت محمد۔ میں نے پہلے ہی اللہ سے دعا مانگ لیا، اللہ تبارک و تعالی ہماری عورتوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مریم میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 71، ہو سکے تو میں اپنی بات اسی پہ روک لیتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 25 منٹ کے قریب وقت ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 71، مجھے اس کی ضرورت ہے، آپ کو اس آیت کی ضرورت ہے، اس کے بعد وقت رہا تو آگے جائیں گے، وقت نہیں رہا تو ہمارا درس انشاءاللہ یہیں پر مکمل کر لیں گے۔ کیا بولتے ہیں؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے اس کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ کس پر گزرنا ہے؟ تفسیر معلوم ہے ہمارے بھائیوں کو، تم میں سے ہر ایک کو اس پر گزرنا ہے۔ جی ہاں، ہر ایک کو گزرنا ہے، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ گزرنا تو ہے پل صراط پر، مگر کیسا گزرنا ہے اس ماہ مبارک کے اس رمضان کی رات میں اللہ سے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، کیسا گزریں گے لوگ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، میرے تمہارے مطلب کی بات ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 موقع ایسے آئیں گے کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ 3 مواقع، ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا، 3 موقع ایسے رہیں گے کہ کوئی کسی کو یاد بھی نہیں کرے گا، نہ بیٹا ماں کو نہ ماں بیٹے کو۔ سبحان اللہ۔ ایک تو آپ بول سکتے ہیں، ایک موقع کون سا ہے جی؟ کون سا موقع؟ نہیں، پل صراط بول دو جو ہے چل رہا ہے، ایک تو پل صراط ہے، باقی 2 موقع کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سنو میرے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 1 عند المیزان، عند المیزان، ترازو میں جب نام اعمال تولے جائیں گے، نہیں کسی کا ترازو اوپر جائے گا، کسی کا نیچے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کہا اس موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی رہے گی۔ ایک سمجھ میں آ گیا سمجھ میں؟ دوسرا، سبحان اللہ، وہ حدیث الکتاب، اور جب نام اعمال دیا جائے گا، کسی کو سیدھے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اس موقع پر بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اور تیسرا، ابھی میں نے حدیث قرآن کی آیت پڑھ دی، پل صراط کے وقت پر بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کرو اس موقع پر میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پل صراط پر بجلی کی طرح اللہ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس کی طرح؟ جی ہاں، ایک سوال نہیں کروں گا، میں ہی بول کر بات ختم کرتا ہوں۔ 2 چیزیں رہیں گی پل صراط پر، جن کی یہ 2 چیزیں مضبوط رہیں گی، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، وہ پل صراط بڑی تیزی سے پار کریں گے۔ میرے نبی کا جملہ سن لو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک برج ہے، یہ پل صراط ایک پل ہے، اور یہ پل کتنا کیسا ہے؟ بلغنی ان الجسر ادق من الشعر، بال سے باریک ہے۔ یہ پل کیسا ہے؟ بال سے باریک ہے۔ وہ احد من السیف، اور تلوار سے تیز ہے، اس پر سے ہمیں گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز ہے۔ اور میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جو اس پر سے گزریں گے نا، کل برق، کیسا گزریں گے؟ بجلی کی طرح، فرسٹ سب سے تیز، سیکنڈ جو گزریں گے کیسے؟ کریح، تیز ہوا کی طرح۔ تیسرے لوگ جو گزریں گے کاجود الخیل، بہت تیز بھاگنے والے گھوڑے کی طرح۔ چوتھے جو گزریں گے والرکاب، نارمل جو سواریاں چلتی ہے ویسے۔ اس کے بعد میرے نبی نے یہ بھی کہا، آپ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کٹ کر، کوئی مخدوش ہو کر، کوئی آدھا الوداع کٹا ہوا، کوئی رینگتے ہوئے یہاں سے وہاں پہنچیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ بجلی کی طرح اللہ ہمیں وہاں سے گزارے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو پل صراط پہ رہیں گی؟ بات ختم کرتے ہیں اسی پر انشاءاللہ۔ جی ہاں، وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو پل صراط پر رہیں گی؟ سبحان اللہ۔ ایسا لگتا ہے کمزور ہو گئے ہیں جی، کل کے لیے چھوڑ دیں اسے انشاءاللہ تعالی۔
وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو پل صراط کے دائیں بائیں کھڑی رہیں گی؟ سبحان اللہ، یہی جملہ ہے، یمیناً و شمال، دائیں اور بائیں کھڑی رہیں گی، اور جس کی وہ مضبوط ہے وہ پل صراط ضرور اچھے سے پار کرے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ بول ڈالوں رب العالمین۔ جی کون سی چیز ہے؟ شاید آپ لوگ بول نہیں پائیں گے، آپ کو غیرت دلا رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ غیرت دلا رہا ہوں، شاید آپ لوگ نہیں بول پائیں گے، زور سے بولو۔ صلہ رحمی ٹھیک ہے، اور اللہ جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ پوری جماعت میں حضرت لوط نے کہا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک بھی رجل رشید نہیں ہے؟ جی ماشاءاللہ ایک بھائی جواب دے رہے ہیں، حدیث کا جواب ہے، صحیح جواب ہے آپ کا۔ میرے نبی نے یہی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، الامانت والرحم، ایک ہے امانت، اور آدھا جواب بہت سارے لوگوں نے دیا، ایک ہے رشتہ داری۔ جس کی امانت صحیح ہوگی اور رشتہ داری صحیح ہوگی، اللہ ہمیں امانت دار بنائے، اللہ رشتوں کو جوڑنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اللہ قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری بچیوں کو، عورتوں کو یہ امہات المؤمنین کی طرح بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی جو رمضان ہے بہتر شکل میں اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔